بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے الحمدللہ الوداع ہو چکا ہے۔ ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو اہم اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال کو ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان کے روزے عافیت کے ساتھ، رمضان کی تراویح عافیت کے ساتھ رکھنے کی، روزے رکھنے کے اور نماز تراویح پڑھنے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اعمال کرنے کی بھی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے یہ مبارک اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے سب سے اہم وہ ترتیب یہ ہے کہ رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے ہماری، وہ رمضان کی ترتیب پہ آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد والی زندگی میں واضح فرق ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے میں یوں عرض کروں گا کہ جیسے رمضان سے پہلے ہماری زندگی غفلت میں تھی، کوتاہی میں تھی، سستی میں تھی، اعمال میں کمی تھی، اعمال میں غفلت تھی، اور اعمال میں اتنی زیادہ آگے بڑھنے کی توجہ نہیں تھی، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کا تسلسل جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مثلا رمضان سے پہلے نمازوں میں سستی تھی، رمضان کے بعد نمازوں میں ترتیب آ گئی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دے دی۔ رمضان سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں سستی تھی، اور رمضان کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اسی طرح رمضان سے پہلے توبہ اور استغفار، ذکر اذکار میں سستی تھی، لیکن رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے مطابق، رمضان کی ترتیب کے مطابق اللہ پاک نے توبہ کرنے کی تسلسل سے توفیق نصیب فرمائی، ذکر اذکار کی بھی توفیق نصیب فرمائی، نوافل کا باقاعدہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے رمضان سے پہلے کی جو زندگی ہے، رمضان کے بعد والی زندگی میں واضح طور پہ اگر ہماری زندگی میں فرق آ گیا، یعنی کہ واضح طور پہ اعمال میں ہم آگے بڑھنے لگ گئے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان قبول فرما لیا، اور رمضان میں کیے گئے اعمال اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے۔ تو اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں اعمال میں اور آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، جیسے رمضان گزر گیا، ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد عید کا دن ہمیں عطا فرمایا، ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد بھی جو ہمارا دن ہوگا، آخرت کی زندگی کا پہلا دن، اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن بھی ہماری عید کی طرح ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ، بہترین راستہ، بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو، رمضان کے بعد جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کو رمضان کی ترتیب پہ لے آئیں۔ جب رمضان کی ترتیب پہ لائیں گے تو انشاءاللہ جیسے رمضان کے بعد اللہ ہمیں عید کا دن عطا فرماتے ہیں، خوشی کا دن عطا فرماتے ہیں، مسرت کا دن عطا فرماتے ہیں، اسی ترتیب پہ ہم زندگی کو لائیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ ہماری زندگی کا جب خاتمہ ہوگا، یقیناً یہ تو طے شدہ بات ہے، خاتمہ تو ہونا ہی ہے، آخر ایک نہ ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو انشاءاللہ رمضان کی ترتیب پہ زندگی کو لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ دن بھی عید کے دن کی طرح مسرتوں والا، خوشیوں والا اور اللہ کی رضا والا وہ دن ہوگا۔ اللہ کی رضا ہمارا استقبال کرے گی۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے مطابق اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔